السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ جھینگا حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھینگا مکروہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو حرام بھی کہتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ جھینگا حلال ہے۔ جس کا دل کرے وہ کھا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جھینگا نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، بلکہ یہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی سمندری جانور ہیں، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں، دریا میں رہتے ہیں، پانی میں زندگی گزارتے ہیں، فطری طور پر ان کی زندگی پانی میں گزرتی ہے، پانی کے بغیر وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے، ایسے جانور حلال ہیں۔ ایسے جانوروں کے بارے میں اصول یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ یہ جانور حلال ہیں، ان کا حلال ہونا ہی اصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ یہاں جو صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، اس کے بارے میں جو کہا گیا کہ حلال ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ عمر نے فرمایا، صیدہ مستیدہ وطعامہ ما رما بہ، کہ صید البحر یعنی سمندر کا شکار، اس سے مراد ہے جس کا شکار کیا جائے، وہ جانور جو زندہ ہو اور اس کا شکار کیا جائے، یعنی سمندر کا وہ جانور جو زندہ ہو اور اس کا شکار کیا جائے، تو یہ حلال ہے۔ اور طعامہ سے مراد وطعامہ ما رما بہ، طعامہ اور سمندر کا کھانا، اس سے مراد وہ جانور ہے جو جسے سمندر باہر پھینک دے، مردہ جانور جو ساحل پر آ جائے، جو پانی سے باہر آ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس آیت اور اس کی تفسیر سے، کہ جھینگا چونکہ یہ پانی کا جانور ہے، پانی میں رہتا ہے، سمندر میں، دریا میں یا پانی میں، اس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہیں، لہٰذا اس کا شکار کرنا بھی حلال ہے۔ اگر وہ زندہ ہو تو اس کا شکار کرنا بھی حلال ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یہ آیت بتاتی ہے، اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر اور اس کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کا پانی پاک ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی سمندر میں جو پانی ہے پایا جاتا ہے وہ پاک ہے، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور سمندر میں جو مردہ جانور ہوتے ہیں یا اس کے جانور اگر مر جائیں خود سے اور باہر آ جائیں تو وہ حلال ہے، الحل میتتہ، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 69، اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 83، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اروا کے اندر، جلد اول صفحہ 42۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں سمندر کا پانی پاک ہے وہیں سمندر کا مردہ جانور بھی حلال ہے۔ ایک اور حدیث ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 20216، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیحہ میں نمبر ہے 2256۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام، کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں جس کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فہو عافیہ، اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ خاموش ہے جس کے بارے میں، فہو عافیہ، تو وہ چیز کیا ہے؟ عافیت ہے۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، تو اللہ کی طرف سے اس کی عافیت کو قبول کرو، یعنی وہ بھی حلال ہے، وہ بھی جائز ہے، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فإن اللہ لم یکن نسیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ سنت رسول بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا کہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، نہ قرآن میں کچھ کہا گیا نہ حدیث میں کچھ کہا گیا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزیں تو بے شمار ہیں نا، ہر ایک کا نام لے کر تو نہیں کہا گیا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، جو حرام چیزیں ان کا بیان ہے اور کچھ حلال چیزوں کا بھی نام کے ساتھ بیان ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ حرام ہیں ان کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں کھانے پینے کے تعلق سے، اس لیے کہ اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا، ممنوع ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا۔ حرام چیزیں کم ہیں، ان کا بیان شریعت میں موجود ہے، حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں، ان کا شمار کرنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ لہٰذا جس چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ جائز، مباح اور حلال مانا جائے گا۔ معاملات کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وہ حلال مانا جائے گا، جائز مانا جائے گا، اس کو مکروہ یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جھینگا جو ہے یہ حلال ہے اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، نہ یہ حرام ہے نہ یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی یا مکروہ ہونے کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ حلال مانا جائے گا۔ اور اصل یہی ہے کہ جو پانی کا جانور ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، اس کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، اور جھینگا یہ پانی کا جانور ہے، لہٰذا یہ حلال ہوگا، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا شکار کرنا بھی حلال ہے، یا خود سے یہ مر جائے اور وہ مل جائے تو وہ حلال ہے، ہر صورت میں حلال ہے۔ آخر میں ایک بات یہ کہ ہاں، اگر اس کے کھانے سے کوئی ضرر پہنچے، نقصان پہنچے،
یا اس میں زہر پایا جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اور یہ صرف جھینگا کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں، جو چیز مضر ہو، نقصان دہ ہو، فائدہ کے بجائے اس سے نقصان ہو، ضرر پہنچے، یا اس چیز کے اندر زہر ہو، تو وہ کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ ہے اسلام کا کہ وہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جھینگا بھی اگر کسی کے لیے مضر ثابت ہو، نقصان دہ ثابت ہو، یا کوئی زہریلا ٹائپ کا جھینگا ہو، تو پھر وہ حرام ہوگا، اس کو نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، ہلاکت میں ڈالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جھینگا یا کوئی بھی چیز حرام ہوگی، کب؟ جب وہ نقصان دہ ہو یا اس میں زہر ہو۔ اگر زہر نہیں ہے، وہ چیز نقصان دہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کتاب و سنت میں حرام ہونے کی بات نہیں آئی ہے، مکروہ ہونے کی بات نہیں آئی ہے، تو وہ چیز حلال سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جھینگا بھی حلال ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی ضرر ہو یا اس میں کوئی زہر پایا جائے، تو ایسی صورت میں اس وجہ سے اس کو حرام کہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ فی نفسہ ہی یا فی ذاتہ ہی وہ حرام ہیں۔ تو فی نفسہ ہی، فی ذاتہ ہی جھینگا حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، نہ یہ حرام ہے نہ یہ مکروہ ہے۔ جس کا دل چاہے، جس کی طبیعت گوارا کرے وہ کھا سکتا ہے، جس کی طبیعت گوارا نہ کرے وہ نہ کھائے، اس کی مرضی، لیکن وہ اسے مکروہ نہیں کہہ سکتا، حرام نہیں کہہ سکتا، دوسروں کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت میں یہ حلال ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی ہے صراحت کے ساتھ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ حرام یا مکروہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو شریعت میں حلال ہے اس کو حلال ماننے، اور جو حرام ہے اس کو حرام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے، اور اس میں سے کھانے پینے کی توفیق بخشے اعتدال کے ساتھ، اور جو حرام اور غیر پاکیزہ رزق ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔